الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ ذرا سے اس درد کو محسوس کرتے ہوئے جملے کی خوبصورتی کے ساتھ اس آیت کو سنیے اور سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ جواب دیجئے نا. جی اللہ حسبی اللہ، آپ مجھے کافی ہیں. اور سارے مل کے کہہ رہے ہیں نا تو اپنے لیے کہہ دیجئے حسبنا اللہ، کیونکہ یہ وہ جملہ جس نے ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، اور یہ وہ جملہ جو حمراء الاسد کے موقع پہ اصحاب نبی نے پڑھا اور دشمن کے دل پہ اتنا روب طاری ہو گیا کہ سامنے آنے کی کوئی جرت ہی نہیں کی. انہوں نے کہا بھاگ رہے ہیں، ہمیں نہیں چاہیے. یہ لوگ آپ کو اللہ کے سوا اوروں سے ڈرا رہے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں، اور جسے وہ ہدایت دے اسے گمراہ کرنے والا نہیں. کیا اللہ تعالیٰ غالب اور بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ کیا سمجھ آیا؟ آج ہم انسانوں کی جس دنیا میں بیٹھے نا، جہاں ہر طرف جھوٹ ہے، باطل ہے، اس کے مقابلے میں اللہ حق، جنت حق، جہنم حق، اس کے وعدے حق. جب ایک انسان اللہ کا نام لے کر اٹھتا ہے نا تو اصل میں اس کو ایک بہت بڑا کام دیا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر دو اور سچ کو سچ کرا دو. اللہ کے نبیوں نے مکہ میں پھیلے ہوئے جھوٹ کے 313 خدا ہیں، اس جھوٹ کو ختم کروا کر لا الہ الا اللہ کی دعوت دی تھی، اسی لیے لوگوں کو عجیب لگی تھی. آج بھی شرک کو مٹانے کی ہر کوشش حق کی کوشش ہے، بدعت کو مٹانے کی ہر کوشش، بری رسم و رواج میں جکڑے ہوئے معاشرے کی ہر بری ادا، یہ جھوٹ ہے، یہ باطل ہے، یہ زندگی کے مقصد سے دور لے جانے والی چیزیں. اس کے مقابلے میں جو حق پیش کرے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے شخص کی میں کتنی قدر کروں گا، اس کا تمہیں آج اگر اندازہ ہو جائے تو تم کیا کرو گے. یہاں ذرا سا سمجھانے کے لیے ایک مثال دے دیتی ہوں. آیت 35 میں جو بات کہہ دی نا کہ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے نمازوں کے بدلے کیسے دے گا؟ مثال لیجئے، اسی پہ قیاس کرتے ہوئے اپنے ہر عمل کو دیکھیے گا. عام طور پہ کیا ہوتا ہے، آپ نماز درمیانے درجے کی پڑھتے ہیں، جو ہماری نمازیں عام نمازیں ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ذرا سا اور وقت آئے تو کبھی ایمرجنسی میں کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ فاسٹ فارورڈ والی، ٹھیک ہے. اچھا جی، گھر میں مہمان آئے ہوں تو کیسی نماز پڑھتے ہیں؟ پڑھتے کوئی نہیں، بولے بعد میں قضا نمازیں پڑھتے ہیں. جاب پہ ہیں، اسکولوں میں ہیں، کالجوں میں ہیں، وہ نمازیں جو بھی ہیں. لیکن کبھی کبھی ہماری زندگی میں ہمیں کوئی ایسی نماز نصیب ہوئی اور ہوتی ہے، وہ چاہے لیلۃ القدر کے نام پر آپ شب قدر ڈھونڈنے میں کسی رات میں تھے، یا رمضان تھا، یا عمرے پہ گئے تھے، یا دل کو کوئی روگ لگا ہوا تھا، کوئی غم تھا اور آپ جانماز پہ کھڑے ہو گئے. وہ نماز یاد ہے کہ اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں کلام آخر، آتا ہے نالوں کا جواب آخر. وہ جو کوئی ایک نماز تھی نا جس کی کوالٹی کوانٹٹی یعنی لمبی نماز، جب وہ جو بچے امتحانوں کے دنوں میں نمازیں پڑھنی شروع ہو جاتے ہیں یا دعائیں مانگتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں تمہاری ساری زندگی کی نمازوں کو اس ایک نماز کے طور پہ اپ گریڈ کر دوں گا. آپ نے کئی دفعہ یہ لفظ سنا ہوگا نا، آپ ہوٹل میں جاتے ہیں، کوئی درمیانے درجے کا روم لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ویسے آپ کے چوائس ہے کہ آپ اپ گریڈ کر کے نا یہ بڑا روم لے لیجئے، یہ بڑا پیارا، ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ دیں گے. جہاز کا آپ ٹکٹ جب لیتے ہیں، اکثر ایئر لائنز جو یورپ کے بیچ کی جو ایئر لائنز ہیں تو وہ ڈفرینٹ آپشنز دیتی ہیں، سستی سے شروع کر کے مہنگی. تو جب آپ سستی ترین چوز کر کے لینے لگتے ہیں نا تو پھر وہ آپشن دیتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو آپ اپ گریڈ کر لیں تو اس میں یہ چیزیں ملیں گی. آپ سیٹ چوز کر لیں گے. بھئی جہاز تو نہیں چوز کر سکتے نا، آپ وقت تو نہیں چوز کر سکتے کہ بھئی میں 2 گھنٹے میں پہنچنا چاہتا ہوں 5 گھنٹے کی جگہ. تو جب چڑھنا سب نے کٹے، اترنا سب نے کٹے، تو آگے بھالو پیچھے بھالو، ہمیں کیا لگے. لیکن کئی دفعہ اس پہ لوگ پیسہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو اپ گریڈ کر دے گا، اس ایک نماز کے لیول پر ساری لے جائے گا. یہ ہے وہ آیت جس کو اللہ نے کہہ دیا احسن، یعنی لیجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون. ورنہ میں اور آپ کوئی بچیں گے؟ ذرا بتائیے، اگر ہماری عام طور کی جو روز کی نمازیں ہیں اس کے اوپر اللہ نے اگر ہمارے رزلٹ کارڈ بنائے تو سارے منہ چھپاتے پھریں گے کہ ہمیں نماز میں بھی رب نہیں یاد آتا، باقی کہاں آئے گا. اور یہ جو بات ہے نا کہ الیس اللہ بکاف عبدا، اس کو لکھ کے رکھ لیجئے. اللہ کے نبی توحید کی دعوت دینے والے تھے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے، مگر آپ
لوگوں کو بات کرنے کے دوران اپنے رب سے بھی جوڑتے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو بتاتے تھے کہ تمہارے معبود کتنے کمزور ہیں.